مولا، ہر بچیوں کا نصیبہ اچھا فرما دے مولا، انہیں ان کے مطابق کوئی ان کا ایک ایسا سرتاج عطا فرما جو زندگی میں ان کی خوشیوں کی بہار لے کر آ جائے مولا۔ مولا ہمارے نوجوان بچوں کی بھی نصیبیں اچھے فرما دے مولا، ایک اخلاق حمیدہ والے ان کے جیون ساتھی انہیں عطا فرما دے۔ اے پروردگار، نہ جانے کیسے کیسے لوگ اپنی اولاد کو لے کر پریشان ہو کر دعاؤں کے لیے التجا کیے ہیں مولا، آج تیرے دیار حرم میں بیٹھے ہیں مولا، ہماری زبانوں گندی زبانوں کو نہ دے مولا، الفاظ کی قبولیت کے درجے پر پہنچا دے مولا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، طریقہ بھی نہیں آتا مولا۔ پروردگار ہمارا جسم کا ایک ایک بال ایک ایک ذرہ گناہوں کی معاشیت میں ڈوبا ہوا ہے مولا۔ پروردگار جب تو نے ہمیں تیرے حرم میں بلا کر الہ العالمین طواف کرا کے تیرے گھر کا ہمیں یقین کامل ہے کہ تو نے ہمیں پاک فرمایا ہے مولا، اتنا پاک فرمایا ہے کہ جتنا ایک ماں سے کہ پیٹ سے بچہ جنم لیتے ہوئے کتنا پاک ہوتا ہے اتنا پاک فرمایا ہے مولا۔ مولا تیری کرم کی انتہا قربان میں جاؤ مولا، تو طواف میں بھی ہمیں ایسا ہے مولا، ہمارے کاندھے پہ گناہوں کا بوجھ ہے مولا، مولا اسے تو نے تیرے گھر میں بلا کر ڈھانپ دیا ہے مولا، چھپا دیا ہے مولا، لوگوں کی نظروں کے آگے نہیں لایا ہے مولا۔ جب تو تیرے اس دیار میں بلا کر اتنی کرم فرمائی کر رہا ہے تو میرا ایمان کامل اور یقین ہے مولا، کل روز محشر ہمارے گناہوں کو تو پردہ فرما دے گا مولا، سب کے آگے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو رسوا نہیں کرے گا مولا۔ اے پروردگار، اے خالق کل، اے مالک کل، الہ العالمین روز محشر الہ العالمین ہمارے گناہوں کی عیب پوشی فرما دے مولا، بخش دے مولا، بخش عطا فرما دے، بنا حساب کتاب ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دے، کل صراط سے سلامتی سے گزار کر ہمیں جنت نصیب فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، روز محشر تیرے محبوب کی میٹھی میٹھی اداؤں کے صدقے ان کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما دے۔ پروردگار اس دنیا میں جب ہیں تو مولا ہر طرح کی خوشحالیاں تجھ سے طلب کرتے ہیں مولا، ہمارے ہر کام میں الہ العالمین نصرت فتح و کامیابی عطا فرما دے مولا۔ بے شمار لوگ اپنے معاملات کو لے کر کورٹ اور کچہریوں کے پریشان ہیں مولا، بلا وجہ وہ کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے مولا، غیب سے ان کی مدد فرما کر انہیں نصرت فتح کامیابی عطا فرما، ان کے دشمنوں کو زیر فرما۔ پروردگار حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شیاطین کی شر سے ہماری حفاظت فرما مولا، انسانوں کے آگے رسوائی سے بچا لے مولا، ذلت اور شرم ساری کی زندگی سے بچا لے، عزت اور سرخروئی اور کامیابی والی زندگی نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم گھروں میں اخلاق حمیدہ کریمانہ والی زندگی سب کو نصیب فرما دے، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا کر زندگی کو کامیاب اور روشن بنانے کی توفیق رفیق ہمیں عطا فرما دے۔ پروردگار ہمارے چہرے کو اسلامی چہرہ بنا دے مولا، پروردگار ہماری اداؤں کو اسلامی ادائیں بنا دے مولا، ہمارے چال ڈھال رنگ کو اسلامی زندگی کا نمونہ بنا دے مولا۔ پروردگار عالم ایسے کام تو ہم سے کرا لے مولا جس سے تو اور تیرے نبی خوش ہو جائیں مولا۔ پروردگار تیرے غیظ و غضب سے ہمیں بچائے رکھ مولا، مولا تیرا غیظ و غضب کے آگے کوئی بھی بچ نہیں پاتا مولا، لیکن تیرے غیظ و غضب سے آج ہم پناہ مانگتے ہیں مولا، تیرے دیار حرم میں ہے مولا، تیرے غیب و غضب اور تیری پکڑ سے ہمیں بچا لے مولا۔ پروردگار عفو و درگزر فرما دے مولا، ہم گناہوں کے خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں مولا، مولا تیری پکڑ آسان نہیں ہے مولا، لیکن تو بخشنے میں آ جائے تو بے انتہا بخش دیتا ہے مولا۔ آج ہم تجھ سے ہماری بخشش کی طلب کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں بخشش عطا فرما دے مولا۔ پروردگار عالم ہمارے حال پر رحم فرما مولا، اگر تو نہ کرم فرمائے گا تو کہاں ہے کوئی دنیا میں جو ہمیں بداوا دے سکے، ہمارا ہمیں پوچھ سکے، ہمیں تسلی دے سکے۔ اے مولا جب ماں سے ایک بچہ بلا جھجک مانگتا ہے تو تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے، تو تجھے بلا جھجک ہم مانگتے ہیں مولا، تیرے الہ العالمین تیری عطا سے ہمیں معمور فرما دے مولا، مولا تیرے ذکر سے ہمارے قلب کو سکون میسر فرما دے مولا۔ پروردگار شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والا دل ہمیں عطا فرما مولا۔
ہمارے دماغوں کی سوچ کو الہ العالمین برائیوں سے بچا لے مولا، کسی ہر ایک کے بارے میں بھلائی کی سوچ ہمیں عطا فرما دے، یہ ایک دوسرے کو عفو درگزر کرنے والا معاملہ فرما دے مولا، ہمارے دلوں سے نحوستوں کو نکال دے مولا، محبتوں کو اس میں اجاگر فرما دے مولا۔ پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہمارا قلب سیاہ ہو چکا ہے مولا، لیکن ایسا ذکر تو ہماری زبانوں سے کرا دے مولا کہ پھر سے ہمارا دل منور ہو جائے مولا، تیرے مولا تیری تجلیات کا یہ آئینہ بن جائے مولا۔ پروردگار مرشدین سلاسل کے فیض سے ہمیں مالا مال فرما دے، والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہمیں بنا دے مولا۔ پروردگار لا افیو کہنے کی الہ العالمین اس پر عمل کو راہی کرنے والا ہمیں بنا دے مولا۔ والدین اگر ہیں تو ان کی خدمت کرنے کا موقع ہمیں میسر فرما دے۔ پروردگار ہمارے مرشدین باحیات ہیں تو انہیں صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرما، عمر قصر عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر دراز فرما دے، ان کی نیک دعاؤں کو ہمارے حق میں درجہ قبولیت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم الہ العالمین، دل پر پتھر باندھ کر چند احباب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے مولا۔ مولا وہ کئی پریشانیوں میں ملوث ہے مولا، ان کی پریشانیوں کو آسان فرما، انہیں بھی تیرے اس دیار حرم میں طلب فرما دے مولا۔ پروردگار عالم، ہم خاکساروں کی، گنہگاروں کی لاج رکھ لے مولا۔ آج ایک الہ العالمین وکیل بن کر تیری بارگاہ میں اس معاملے پروردگار اس گروپ کے ساتھ میں آیا ہو مولا، سب کی حاضری کو تیرے دیار حرم میں قبول فرما لے مولا۔ مولا میں نہیں جانتا سب کے دلوں میں کیا کیا جائز مقاصد ہے مولا، کہنے سے قاصر ہیں لیکن تو بہتر جانتا ہے مولا، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے مولا۔ پروردگار عالم، تمام بچے بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے، دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں انہیں میسر فرما دے، دنیا میں بھی راحت عطا فرما، آخرت میں بھی انہیں راحت فرما دے مولا۔ پروردگار عالم، تمام بچے بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے، دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں انہیں میسر فرما دے، دنیا میں بھی راحت عطا فرما، آخرت میں بھی انہیں راحت و چین سکون عطا فرما، سب کی ازدواجی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ مولا جو خدمتیں عورتیں گھروں میں اپنے اہل خانہ کے لیے کرتے چلے آ رہی ہیں مولا، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر اور بدلہ انہیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم، چند لوگ ایسے ہیں اگر نام میں لوں تو سب پر آیا ہو جاتا ہے مولا، لیکن انہوں نے اپنے اولاد کی شادیوں کے لیے التجا کی ہے مولا، تیری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے مولا، ان کے اولاد کے لیے میں دعا صدق دل سے کرتا ہوں مولا، ان کے نصیب جلد از جلد اچھے فرما دے مولا، غیب سے ان کے مناسب رشتے پیدا فرما دے مولا، سب کو الہ العالمین ان کے والدین کو راحت چین و سکون کی زندگی نصیب فرما دے، ہمیں جادوگروں کی جادوگری سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما، ہر حادثوں اور خطرات سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، خوشحالیاں عطا فرما، اے رب قدیر الہ العالمین، اس خاکسار کو الہ العالمین، اس گنہگار اس بدکردار کو الہ العالمین، تیرے نیک بندوں نے الہ العالمین آج چھ پر بٹھا کر طواف کرایا ہے مولا، مولا ان کی اس خدمت کو قبول فرما لے مولا، مولا ان کے بازو میں ایمانی قوت عطا فرما مولا، پروردگار ان کے اس جذبہ ایمانی کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، دنیا و مافیہ میں اس کا بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، چند احباب بیماری کی علالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے آج اس گروپ میں شامل نہیں ہو سکے مولا، انہیں بھی اس فیض سے محروم نہ رکھ مولا، انہیں بھی اس فیض سے الہ العالمین فیضیاب فرما دے مولا۔ جتنے بھی بشرا ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذریعے ہمراہ آئے ہیں مولا، ان تمام کے زائرین کو ہی نہیں مولا، لیکن جتنے بھی زائرین تیرے حرم میں آ کر گئے ہیں، آئے ہیں، آنے والے ہیں، سب کی حاضری کو قبول فرما دے، سب کو بامراد یہاں سے لوٹا دے مولا۔ پروردگار جو خدمت گزار خدمتیں انجام دے رہے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما مولا، تیرے گھر کی پاکی صفائی میں ہزاروں کی تعداد میں خدمت گزار لگے ہیں مولا، اتنی پاکی صفائی کا خیال کر رہے ہیں مولا، ان کی خدمتوں کو قبول فرما مولا۔
تیرے گھر کو شاد اور آباد تا قیامت تک مولا، بری نظر والوں کی نظروں سے بچا لے مولا، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شیاطین کی شر سے حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، رات کا یہ حصہ ہے، تیرا حرم، تیرا کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے، پر نالہ رحمت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، جانب طیبہ پر نالہ رحمت ہے مولا۔ آج ہم فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کر رہے ہیں مولا، پروردگار ان مظلوموں کی مدد فرما دے مولا، جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں مولا انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جو بیوائیں رہ گئے ہیں تو مولا ان کی غیب سے مدد فرما دے، جو بچے یتیم ہیں ان کی تو رہنمائی فرما دے مولا۔ مولا دانا دانا پانی پانی کو ترس رہے ہیں مولا، ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے مولا، بچے گھاس پھوس کھا کر رمضان میں روزہ رکھے ہیں مولا، کیسے صابر اور شاکر تیرے بندے ہیں مولا، لیکن بھوک کو برداشت کر رہے ہیں مولا، ظالموں کے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں مولا، لیکن تیری عبادت سے غافل نہیں ہے مولا، ان کے دشمنوں کو تو نیست و نابود فرما دے مولا، مسلمانوں کا بول بالا فرما دے مولا، مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے فرما دے مولا، صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت پھر سے پیدا فرما دے مولا، مسجد اقصی کی حفاظت فرما مولا، ہماری گناہوں کی وجہ سے الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی بہنوں پر الہ العالمین جب آفات آ رہے تو ان آفات سے بچا لے مولا، تیرے غضب سے ہر ایک کو بچا لے مولا، تیری مولا ہمارے گناہ اتنے کثیر نہیں ہے مولا جتنی تیری رحمت وسیع ہے مولا، مولا ہم ہمارے گناہوں پر فخر نہیں کر رہے ہیں مولا، تیری رحمت پر ہمیں فخر ہے مولا، تیری رحمت والی چادر، عفو و درگزر والی چادر ہم پر پھیر دے مولا، پروردگار سب کے حال میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں نصیب فرما، تیرے اس گھر کی نبی پاک 9 لاکھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی حاضری بار بار ہمیں نصیب فرما، ہمیں ایسے ذرائع اور وسائل پیدا فرما مولا، دنیا کے کہیں کھیل و کود کی طرف رخ نہ کرے مولا، لیکن تیری دی ہوئی دولت کو تیرے گھر کی طرف آنے کی سعادت مندی ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ آنے کا شرف ہمیں نصیب فرما دے مولا، پروردگار عالم جن جن محبتوں سے مشقتوں سے ہماری زندگیوں میں لوگوں نے ہماری مدد کی ہے مولا، ان تمام کے حق میں ہم دعائے خیر فرماتے ہیں، سب کے حق میں دعائے خیر فرماتے ہیں مولا، سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے مولا، پروردگار عالم آجا غریب نواز ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے جتنے بھی جو لوگ مدد کر رہے ہیں، خدمت خلق کا کام انجام کر رہے ہیں مولا، تیری بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کے نظر و نیاز کو قبول فرما لے، ان کے دولت میں اور کثرت عطا فرما، ان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما مولا، دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرما الہ العالمین، پروردگار عالم خانقاہ سبحانیہ و خانقاہ صدیقیہ و اشرفیہ میں جو روحانی تعلیمات کا سلسلہ چلا ہے مولا، اسے تا قیامت آباد رکھ مولا، مولا ایسے ذاتوں کو تو پیدا فرما مولا جو تیرے طریقت کی تعلیم کو الہ روشناس کر سکے مولا، غیب سے ان کی مدد فرما دے مولا، پھر العالمین جتنے بھی عمل کرنے والے سب کے عمل کو قبول فرما، چاہے ناقص عمل ہی کیوں نہ ہو مولا، تیری بارگاہ میں قبول فرما لے مولا، پروردگار الہ العالمین روئے زمین پر نہ جانے تیرے بندے بندیاں بچے بچیاں یہاں آنے کی تمنائیں لے کر کتنی دعائیں کر رہے ہیں، سب کی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
पहाड़ के ऊपर खड़े होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीन पेश फरमाए थे, नबूवत का ऐलान किया था। इसी जबल अबू कुबैस के ऊपर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया था। मक्के वालों को जमा किया, फरमाया कि मैं तुमसे ये बात कहूँ कि पहाड़ के पीछे से कोई लश्कर आ रहा है हम पर हमला करने के लिए, क्या तुम मेरी बात का यकीन मानोगे? सब ने कहा कि हाँ मानेंगे। तो आका ने फरमाया तो कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ताकि तुम कामयाब। ताजदार दोनों जहाँ के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़स्मना में पहुँचाकर जुमला अंबिया व मुरसलीन उन उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की बारगाह में उसके सवाल पेश फरमा। आमीन। तमाम सहाबा और सहाबियान किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की बारगाह में उसके सवाल पेश फरमा। अल्लाह सिद्दीक़ीन शुहदाईन सालिहीन ताबईन उलमाए उम्मत की बारगाह में उसके सवाल पेश फरमा। जो मस्जिद आपको दिख रही है बिल्कुल कॉर्नर पे, ये मीनार वाली, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन। क्या नाम है? मस्जिद जिन। कुरान मुबारक का सूरह जिन यहीं पर पूरा नाजिल किया गया आका अलैहिस्सलाम पर, और इसी जगह पर जिन्नात की एक बहुत बड़ी जमाअत आकर आका अलैहिस्सलात व तस्लीम पर इस्लाम ले आई थी, इस्लाम कबूल की थी। और इसी जगह पर आका हर हफ्ते के दिन तशरीफ़ लाते थे और जिन्नात से मुलाकात करके उनके मसाइल को हल फरमाते थे। कहीं सुभान अल्लाह। में मस्जिद फतह, यहाँ पर मक्का फतेह होने के बाद मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के हाथों इस्लाम का अलम नस्ब किया गया, और यहीं पर आका अलैहिस्सलाम ने ला तसरीब अलैकुमुल यौम का ऐलान आम फरमाया, यानी कि आज सबको आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है, किसी के साथ कोई बदला, किसी के साथ कोई मुआखदा नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला हम इस अजीम ज़ारत से मुशर्रफ फरमाया है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अजीम ज़ारत के बरकतों सरकार का बर्थ, सरकार की पैदाइश इस मुक़द्दस घर में हुई। बीबी आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब सरकार तशरीफ़ लाए, एक नूर निकला जो मक्का से आसमान के बुलंदियों को छूने लगा, और उस नूर से मैं यहाँ से लेकर फ़ारिस के पूरे महलात देखने लगी, और जन्नत के हूर व गिल्मा यहाँ पर अल्लाह ताला ने उतारे। हज़रत बीबी आसिया आई, हज़रत बीबी मरियम आई आपकी खिदमत के लिए, जिब्रील अमी आए झूला झूलाने के लिए। सरकार الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله। ऊपर की तरफ देखिए, चलते चलते कोई मत रुकिएगा। बिल्डिंग के ऊपर दो खिड़कियां ऊपर नजर आ रही, देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ दो खिड़कियां आपको नजर आ रही। जबल अबू कुबैस के ऊपर वो चट्टान था जहाँ पर खड़े होकर आका ने चांद के दो टुकड़े फरमाए, आइए खड़ो मत ऊपर। चलते चलते देखे पीछे पुलिस आ रही। शक्ल कमर का मौजूदा यहीं पर वाक़ हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के लिए मक्के मुकर्रमा की धरती को, हज़रत अब्दुल्लाह के घर को, बनु हाशिम के कबीले को, कबीले कुरैश को, ख़ानदान कुरैश को इस मुक़द्दस घर का इंतखाब किया जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ये वो मुक़द्दस घर है जिसका तवाफ़ खाने काबा करता है। पूरी दुनिया खाने काबा का तवाफ़ करती है और इस मुक़द्दस घर का तवाफ़ खाने काबा करता है, इसलिए कि इस घर में दोनों जहानों का सबसे पहला पहाड़ यहीं पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था। यहाँ पर बादशाह का महल बना हुआ है। इसी पहाड़ के कोने वाले चट्टान पर खड़े होकर चांद के दो टुकड़े फरमाए थे। इंशाअल्लाह उस जगह पर भी हम लोग अभी जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। आइए सब लोग साथ साथ।
रास्ता छोड़ के एक तरफ से चले हमारे लोग पूरे साइड में रास्ता छोड़ दें, एक तरफ से चलते रहे, एक तरफ आ जाए सब लोग। तरफ में मस्जिद शजरा है और ये मस्जिद फ़तह, जहाँ फ़तेह मक्का के दिन मौलाए कायनात के हाथों इस्लाम का अलम यहीं पर बुलंद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशा ज़ायरीन देखे जा सकते हैं पैदल ज़ारतों का शर्फ़ अज़ीम हासिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपको भी ज़ारत करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि आप हज़रात भी ज़ारत कर सकें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ारत का शर्फ़ अज़ीम हासिल कर सकें। माशाअल्लाह। इंसानों में जैसे अच्छे शर पसंद सब किस्म के होते हैं, जिन्नात में भी ऐसे ही हर तरह के होते हैं। तो इस जगह पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुत बड़ी जमात जिन्नात की इस्लाम ले आई थी और जिसके अंदर बड़े बड़े सरदार थे जिन्नात के, जो यहाँ पर इस्लाम ले आए थे। और सूरह जिन कुरान पाक का यहीं पर नाजिल किया गया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज के हरम पाक के तमाम तर ज़ारतें जो हमने पैदल करके चल के किए हैं, उन तमाम ज़ारतों के बरकतों से हम तमाम को मालामाल। उसकी बेपनाह बरकतें हम हाज़रीन पर नाज़िल फरमा। आमीन। पूरे ज़मीन पर उनके चाहने वाले जितने भी फातिहा खानी और अक़ीदतमंदी नज़र न्याज पेश कर रहे हैं, मौला सबकी नज़र न्याज़ों को कबूल फरमा ले। आमीन। सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का सदका तो हमारे आज की झोलियों में डाल दे। मौला इनके सदक़े में सुबह क़ियामत तक हमारी आने वाली नस्ल को नबी की ग़ुलामी और औलिया कामिलीन की सोहबत नसीब फरमा। आमीन। तो अल्लाह ताला ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा है। औरत अगर बीवी है तो उसके लिए राहत का ज़रिया रखा है। अल्लाह ताला औरत अगर बेटी रखी है तो बाप के लिए नियामत है, बहन है तो भाई के लिए रहमत है। तो हर एक रिश्ता खातून का अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतों के साथ रखा। तो ये वो जगह ज़ायरीन किराम जहाँ पर लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था अय्याम जाहिलियत में, बतौर इबरत के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। साथ साथ में आपको एक और बात भी मैं आपके मालूमात में इजाफा के तौर पर इनके सदक़े में तो हमारी मग़फ़िरत फरमा। आमीन। हमारे जितने भी घर वाले अहबाब हैं, ख़ानदान वाले हैं, कुल उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बार बार मग़फ़िरत फरमा। आमीन। मौला हमें भी जज्बे जहाद और शहादत का जज्बा अता फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम जिन नौनहार लड़कियों को यहाँ जिंदा दरगवर किया गया है, मौला परवरदिगार इन मासूम शुहदा के सदक़े भी इलाही आलमीन हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। आमीन। मौला हमारे गुनाहों को हमारे